अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ये तो हमें पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आज़ाद मेंबर्स को मैनेज करने के लिए काम पक्का किया हुआ है कि वो कोई लोटा ना हो सके, यानी लोटा बनने से रोकने का पक्का काम किया हुआ है। लेकिन इस हद तक पक्का किया हुआ है, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये अब अंदाज़ा हुआ है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग लोटे हुए हैं, और लोटों का फिर जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। नहीं है तो मैं आपके सामने रख देता हूं। और एक लोटे को तो बाकायदा तहरीक इंसाफ वाले घसीट कर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ले आए हैं, और एक लोटे की तो जो सीट है वो उसके हाथ से निकल गई है। यानी अब लोहे पर लकीर हो चुकी है कि कोई तहरीक इंसाफ का मेंबर लोटा नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, ना टेक्निकली ना वैसे। दो दो तीन तीन जो कह लें कि तलवारें हैं वो उस पर लटक रही हैं, कहीं भाग नहीं सकता। काम पक्का हो चुका है। वो कैसे, वो आज दोस्तों आपको बताता हूं। ये सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ बड़ी तफसील के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात से आगाह करना आपको बहुत जरूरी है। वो ये कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस वक्त मुकम्मल प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। अब जो इस वक्त उसका टास्क है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे पास बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर हम अपनी खोई हुई सारी सीटें वापस ले लेंगे। तो अब मीडिया इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वो फॉर्म 45 जाली है, जबकि मीडिया ने देखे तक नहीं है फॉर्म 45, और जाली होने का ढिंडोरा पहले से पीटना शुरू कर दिया। ये एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है। मकसद इसका यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से जो है इन हलकों को, इन फॉर्म 45 को चैलेंज ना करे। उसको यह डर लगे कि ये तो चैलेंज करते ही जो है ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना सिर्फ अपने फॉर्म 45 मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों से भी ले लिए हैं। सो इनके प्रोपेगेंडे में मत आइए, अपने टारगेट पर फोकस रखिए। दूसरी जानिब ये जो वारदाती हैं, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, आपके सामने रख चुका हूं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। इस तरह आप भी इस मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महाजों पर जो है अब वो इन लोटों को काबू करने का बंदोबस्त किया हुआ है, तीन तीन तरीकों से। अच्छा, दो तरीके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तीसरा तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने निकाल लिया है। वो किस तरह जी, वो मैं आपको बताता हूं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहले जो लोटे हुए थे वो थे वसीम कादिर, हल्का NA 121। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ये जितने भी लोग हैं इन सब से वीडियोस बनवा ली थी और उनसे हलफ ले लिया था, जिसमें वो कहते हैं जी मैं हलफ देता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इमरान खान साहब के नाम पे वोट ले रहा हूं, और वोट और ये सीट इमरान खान की अमानत होगी। मैं ये छोड़कर नहीं जाऊंगा, ना किसी प्रेशर में आऊंगा, ना किसी लालच में आऊंगा, ना किसी दबाव में आऊंगा, और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन जैसे ही वसीम कादिर लोटा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहला लोटा मरियम नवाज साहिबा के साथ जा मिला, शहबाज शरीफ साहब के साथ जा मिला। तो इसकी जो जीत का नोटिफिकेशन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो चैलेंज कर दिया है, और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दरखास्त जो थी वो काबिल समात होने पर वकला से मजीद दलाइल तलब कर लिए हैं, यानी वो दरखास्त मंजूर कर ली है। दरखास्त क्या है जी? दरखास्त ये दी गई है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत वसीम कादिर सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि वसीम कादिर ने हलफ देकर पीटीआई का वोट लिया। जैसे मैंने आपको बताया, हलफ देकर पीटीआई का वोट लिया, कामयाबी के बाद दूसरी जमात को ज्वाइन कर लिया। अदालत इलेक्शन कमीशन को वसीम कादिर की जीत का नोटिफिकेशन जारी करने से रोके। दरखास्त में यह इस्तदा की गई है कि इसका नोटिफिकेशन इशू ना किया जाए और इसे डी सीट किया जाए, क्योंकि ये अब जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहा। दोस्तों, ये
پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہو نہ ہو، لیکن نون لیگ کے لیے یہ خبر بہت بری خبر ہے، بہت بری خبر ہے، کیونکہ نون لیگ کی سیٹیں بہت کم ہیں اور نون لیگ تکیہ کر کے بیٹھی تھی انہی پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ لوگ ہیں، انہی پر کہ جناب یہ لوٹے ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور ہم مل کر حکومت بنا لیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس اسٹریٹجی کے بعد جو ہے، اس موو کے بعد اب کوئی مزید اگر اس کا فیصلہ 1-2 روز میں بھی آتا ہے، ابھی نہیں آتا ٹھیک ہے، یا پھر فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں آتا، یہ لوٹا برقرار رہتا ہے اپنی سیٹ پر، لیکن کم از کم تب تک دوسرے جو باقی لوگ ہیں لوٹا ہونے والے یا ہونے کا سوچ رہے تھے، ان کے کان ضرور کھڑے ہو گئے ہیں، یار یہ تو ہم بھی نااہل ہو جائیں گے، اور 62 لگ گیا تو پھر تو 5 سال کے لیے، یعنی اگلا الیکشن بھی ہمارا گیا تو اب یعنی 10 سال کی نااہلی کا کوئی بھی بندہ رسک نہیں لے سکتا۔ ایک ٹینور ہو تو چلو سمجھ آتی ہے، 10 سال کی نااہلی کا کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک دفعہ لوٹے ہو گئے تو ہماری سیاست ختم، کیونکہ اس سے پہلے جو لوٹے ہوئے ہیں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور یہ اب نئی موو ہوئی ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور ہیں دنیا پور سے، پی پی 225 سے یہ شازیہ حیات ترین صاحبہ ہیں، وہ بھی لوٹا ہو گئی ہیں، انہوں نے بھی نون لیگ چھوڑ دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور نون لیگ سے جا ملی ہیں۔ تو کارکنان نے کیا کیا ہے، ان کے جناب جو ایک فلیکس لیا ہے اس کے اوپر لوٹے باندھے ہیں، پھر ساتھ میں ڈھول لیا ہے، ڈھول لے کر ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، ان کے دروازے پر کھڑے ہو کے ڈھول بجا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ پروٹیسٹ کوئی رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، رنگ بھی لا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ خبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، تو ان پروٹیسٹوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اب ملتان میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک کینڈیڈیٹ کے گھر کے باہر بڑا پروٹیسٹ کیا، وسیم قادر کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کیا، آپ نے دیکھا، جس سے مخالفین نے تھوڑا اچھالا بھی صحیح کہ جناب گھر میں دھاوا بول دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، یہ وہ۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں، یہ ہیں جی زاہد اسماعیل بھٹا صاحب۔ یہ بھٹا صاحب جناب پاکستان تحریک انصاف کے نام پر، عمران خان صاحب کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا، اور ووٹ لینے کے بعد یہ جا ملے استحکام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان سے۔ انہوں نے جناب عبدالعلیم خان سے ہاتھ ملایا، عبدالعلیم خان کا یعنی استحکام پاکستان پارٹی کا اسٹالر گلے میں پہنا، گلے میں مفلر رومال پہن کر، اور انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کی پاکستان اس میں استحکام پاکستان میں۔ اچھا جناب، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان صاحب کے گھر پہنچ گئے اور ان صاحب کو جناب ایسا گھسیٹا انہوں نے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ اب پتہ کیا کہتے ہیں اب جب ان کو، ویسے تو اب دیکھیں معاملہ دو طرح کا ہے، دیکھیں آپ کو چپیڑیں تو پڑنی ہیں، آپ کی خاطر تواضع تو ہونی ہے اگر آپ آزاد ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں ہی رہتے ہیں تو صرف ایک جانب سے آپ کو پڑے گی، اگر آپ پی ٹی آئی چھوڑ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ پڑے گی، یعنی ایک تو چھڑوانے والے ماریں گے، ایک پھر جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جن کا تم نے ووٹ لیا ہوا ہے وہ بھی ماریں گے، تو ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، ڈبل ان کی تواضع ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ دوستو، یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں، یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے۔ وہ جناب وہ کہتے ہیں اب جناب مفلر پہننے سے پارٹی میں شمولیت نہیں ہو جاتی، علیم خان سے مل رہے ہیں، مفلر پہن رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مفلر پہن لینے سے پارٹی میں شمولیت نہیں ہو جاتی، یہ ایک حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیں کہاں سے؟ روہیلا والی سے، روہیلا والی سے ہیں جی یہ بھٹا صاحب، زاہد اسماعیل بھٹا صاحب کہتے ہیں مفلر پہن لینے سے کوئی وہ نہیں بن جاتا، پارٹی میں شامل نہیں ہو جاتا، یہ ایک حکمت عملی تھی، یہ ایسی حکمت عملی تھی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں، تو خان صاحب مان لیجئے آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ووٹ دینا بھی جانتے ہیں اور آپ کے ووٹ پر پہرا دینا بھی جانتے ہیں، نہ صرف ووٹ دیا ہے انہوں نے، ووٹ پر پہرا دیا ہے اور لوٹے کا حشر نشر کیا ہے۔ اچھا، یہ اب 2 تلواریں لٹک رہی ہیں لوٹوں پر،
ایک قانونی تلوار، وہ جو پہلے حلف دے کے پھنس گئے ہیں یہ، تو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو آرٹیکل وہ 63 اور 62 لگتا ہے، اور ایک تو وہ تو لگنا ہی ہے، دوسرا عوام جو ان کا حشر کر رہی ہے، ان کے گھروں پہ جناب دھاوا بول رہی ہے اور ان سے جواب مانگ رہی ہے، ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارا ووٹ لیا ہے، ووٹ ہم نے آپ کو امانتاً دیا ہے، ہم نے آپ کو ووٹ لوٹا بننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ تو اگر عوام آج جو عوام چارجڈ ہے، اس طرح سے عوام چارج رہتی ہے، ابھی مزید کچھ لوٹے ہیں، اگر یہی عوام کا رد عمل رہا تو ان کی بھی واپسی کے آپ اعلانات سنیں گے، ان کی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں گے۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ آج بڑا خوش ہو رہی ہیں نا اپنے آس پاس لوٹوں کو کھڑا کر کے، محترمہ یہ لوٹے بہت جلد یہ نااہل ہونے والے ہیں، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس وقت صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کافی مستحکم ہے، انہوں نے اپنا سی ایم بھی نامزد کر دیا ہے اسلم اقبال صاحب کو۔ اب اگلے چند گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جہاں بھی بیٹھا ہم وہاں کی تصویر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔